السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ سے ہمارا قلبی تعلق کیسے بنے، ہے نا۔ تو پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو انہیں مسجد جانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو وضو بنانے کا وقت نہ ملا، تو سوچا کہ مسجد ہی جا کر وضو کر لوں اور پھر نماز پڑھ لوں۔ تو اس نیت سے وہ جلدی جلدی جانے لگے مسجد کی طرف۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ بات کر رہے ہیں، ان کا اللہ سے ایک قلبی تعلق تھا، قلبی رشتہ تھا، یعنی دل سے رشتہ تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے خود بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ شبلی میرے گھر بے وضو داخل ہو جاؤ گے۔ تو جب اس طریقے سے انہیں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر بے وضو داخل ہو جاؤ گے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو واپس جا کر وضو بنا کر آتا ہوں، ہے نا۔ تو پھر واپس جانے لگے، پھر سے آواز آئی شبلی میرے گھر سے منہ موڑ کر جاتے ہو۔ اب شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، نہ میں مسجد جا سکتا ہوں نہ گھر جا سکتا ہوں۔ تو وہیں بیٹھ گئے، پھر آواز آئی اچھا شبلی ہمیں روٹ کر بھی دکھاتے ہو۔ اب اس طریقے سے انہیں محسوس ہوا تو وہ رونے لگ گئے۔ بس یہی تو اللہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا محبت میں چھیڑنا اپنے بندوں کو۔ تو جب وہ رو دیے تو اللہ کو بھی پیار آ گیا، یعنی یہ ہے قلبی تعلق، یعنی دل سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، یعنی محبت اتنی ہو گئی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ پہلے بندہ اللہ سے باتیں کرتا تھا لیکن اب اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ہے محبت کا تعلق۔ جو صادق بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے، جس کا دل محبت سے لبریز ہوتا ہے، اسے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہماری محبت بھی اللہ اور رسول سے اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے، دل میں دل سے تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے سرزمین پر، دنیا کی نہیں ہے یہ، بلکہ آسمانی ہے ہمارا دل۔ کیونکہ اللہ نے اسے نور حب سے پیدا کیا ہے، نور حب سے وجود دیا ہے، یعنی ایک محبت اس کے اندر ڈال دی، یعنی جتنی بھی محبت سما سکتی ہے اس دل میں، اور یہ دل ہی ہے جو اللہ کا ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ اللہ نے دماغ کو نہیں کہا، کوئی اور اعضاء کو بھی نہیں کہا، ہے نا، کہ اس میں میری محبت بساؤ، دماغ میں میری محبت بساؤ، اپنے ہاتھوں پیروں میں یا میرے اپنے جسم میں، نہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف اور صرف دل سے کہا۔ تو ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے؟ دل ہمارا پاک صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر کہ ہمارا گھر ہمیں صاف ستھرا لگتا ہے، لیکن ہم پھر بھی صفائی کرتے رہتے ہیں، کہیں دھول آ جائے تو اسے پوچھ ڈالتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جگہ پر ہو، ہے نا، ہر چیز جگہ پر ہو، گھر صاف ستھرا لگے، جبکہ گھر تو صاف ہی ہے۔ یہ ہے نا کہ کوئی ڈیلی کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک بار کرتا ہے، صفائی تو ہوتی رہتی ہے گھر کی۔ تو ہم اپنے دل کا بھی اسی طرح جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں بھی کہیں کوئی اللہ کا ماں سوا تو نہیں آ گیا، ہے نا۔ تو ہم اسے ہٹانے کی فکر کریں کہ کوئی چیز محبت میں تو نہیں آ رہی ہے، کوئی دنیاوی چیز ٹھکانہ تو نہیں بنا رہی ہے، جبکہ وہ ٹھکانہ تو اللہ کا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے سوچیں کہ ہمیں اس چیز کو ہٹانی ہے، کسی سے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرتیں نہ ہو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کو بندے سے دور کرتی ہیں، جبکہ اللہ کا ٹھکانہ تو صرف دل ہے۔ تو ہم دل کو پاک کرنے کی محنت کریں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ دل وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، یعنی تھوڑی سی غلاظت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی گندگی ہمیں کہیں پر بھی برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ کو کیسے یہ چیزیں برداشت ہوگی کہ جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں کوئی دوسرا موجود ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کو بسانے کی فکر کریں، اللہ کو دل میں بسانے کی فکر کریں، ہے نا، دل کو صاف رکھیں۔ اب دیکھیں آسمانوں پر کیا ہوتا ہے، آسمانوں پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور زمین پر کیا ہوتا ہے، زمین پر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ کی محبت ہو، اس کے دل میں سچائی ہو، ہے نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اس کے دل میں سچائی ہو، صداقت ہو، یہ تمام چیزیں، یعنی مسلمان تو ہے نا، مومن بننے کی ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن بننے کی ہمیں جد و جہد کرنی ہے اس دنیا میں، کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے بن سکتے ہیں، اللہ کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو جب ہمارا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تب اللہ اس میں سماتے ہیں، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ اللہ کہیں بھی نہیں سمایا، نہ پہاڑوں میں، نہ سمندر میں، نہ جنگلوں میں، نہ شہروں میں سمایا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا جو گھر ہے وہ مومن کا دل ہے۔ تو ہم دل پر محنت کریں کہ دل کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، اللہ کا احساس ہو، اللہ سے تعلق کس طریقے سے کرنا ہے اس چیز پر محنت ہو۔
کسی دوسری چاہت دل میں ٹھکانہ نہ بنا لے، تو ہر کوئی چاہے گا کہ میرا دل بھی اللہ کا ٹھکانہ ہو جائے۔ تو اب یہ کب ممکن ہوگا؟ جب شدت محبت ہوگی، یعنی شدید محبت ہوگی، ہے نا، کس سے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے محبت کو دنیا میں نام دیا ہے ایمان کا، یعنی جس کا جتنا مضبوط ایمان ہے نا، اتنی ہی شدید محبت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شدید محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دیوانے ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء تھے، صحابہ تھے، کبھی پیچھے ہی نہیں ہٹے، جو اللہ نے مانگا دیتے چلے گئے۔ جیسے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کتنی ساری آزمائشیں ہوئیں، اولاد دیر سے ہوئی۔ اولاد کب ہوئی؟ 84 سال کی عمر میں۔ جب اولاد کی محبت دل میں گھر کرنے لگی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لیٹ اولاد ہوگی تو اس سے کتنی شدید محبت ہونے والی ہے نا۔ تو اللہ تو کیا کیا کہ جب محبت دل میں گھر کرنے لگی تو اللہ نے اولاد کی قربانی مانگ لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، ہے نا، اس کی بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مجھے چاہتا ہے اور کتنا دنیا کو چاہتا ہے۔ جب اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اس پر آزمائش ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ بندہ کس طریقے سے اللہ کا بنتا ہے۔ جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہے، جو آزاں کے یعنی آذان کے شاہ نشان ہیں، تو جب وہ اسلام قبول کیے تو جو مکہ کے کفار تھے طرح طرح کی تکلیف دینے لگے، اتنی تکلیف کہ صبح ریت پر لٹا دیتے، شام میں کوڑے برساتے، لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹے، ہے نا، بلکہ جمے رہے اور پھر ہمیشہ عہد کرتے رہے۔ اب جو لوگ آس پاس سے گزرتے تھے تو وہ بھی دیکھ کر کہتے کہ بھائی کیا مل رہا ہے تمہیں، اتنا جو تم عہد کرتے ہو دین کو، اسلام کو قبول کر کے تمہیں کیا ملا، ہے نا، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، کیا تمہارا اللہ بھی تمہارے پاس ہوتا ہے؟ کچھ اس طریقے کے الفاظ لوگ کہنے لگے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہم کوئی چیز یا برتن لیتے ہیں مٹی کا تو ہم اسے تھوڑا سا ٹھوک کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا دین میں سچا اور پکا ہوں۔ یعنی اتنی تکلیف کو سہنے کے بعد بھی جو محبت ان کے دلوں میں تھی، صحابہ کے دل میں، تو وہ محبت ایک مثال بن گئی۔ تو یہ محبت کا انداز تو اللہ کیا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو محبت ثبوت بھی مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ثبوت مانگتے ہیں۔ تو ثبوت کیا ہے؟ تب ہم غور کریں کہ جو صحابہ کے واقعات ہیں، نبیوں کے، انبیاء کے واقعات ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ہے نا، تو یہ سب یوں بیان کیے وہ اس لیے کہ ہم ان سے سبق لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ہم پر مصیبتیں آئیں گی۔ تو مصیبتیں تو مختصر سی ہیں، ہے نا، یعنی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں زندگی ہی مختصر ہے، یعنی اتنی زندگی ہماری گزر گئی، وہ تو گزر گئی، لیکن آئندہ ہم کب تک رہیں گے اس کا اندازہ نہیں، ہمیں کب تک رہنا ہے اور کیا کریں گے، کتنا ہم رب کو منانے میں کامیاب ہوں گے، کتنا ہم دین کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں گے، ہے نا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ تو کیا ہے، تو ہم محنت کریں، بس ہمارے دل میں اللہ آ جائیں۔ دیکھیے ساتھیوں، جیسے آج لوگ پریشان ہیں، سب کچھ ہے، یعنی اپنے آرام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن رب نہیں، یعنی جو مقدر میں ہے، یعنی جو مقدر میں جو تھا وہ سب کچھ تو مل گیا، لیکن رب نہیں ملا، کیونکہ رب مقدر میں نہیں ہوتا، بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر اللہ ملتے ہیں۔ اب اللہ نے تو تقدیر لکھ دی، لکھ کر قلم کو بھی توڑ دیا، اور پھر لوح محفوظ میں ہماری تمام زندگی، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کی زندگی لکھی جا چکی ہے کہ کیا کیا بندے کی زندگی میں ہونے والا ہے۔ یعنی تقدیر تو یعنی تقدیر جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی تقدیر پہ ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، وہ تو لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسے معلوم ہے کہ بندہ کس طریقے سے زندگی گزارنے والا ہے نا، تو وہ تو بدلا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہماری پوری زندگی موجود ہے لوح محفوظ میں، ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو بلکہ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر میں جو نہیں لکھا ہے کیا وہ بندہ کر پائے گا یا نہیں۔ الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انداز محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بندہ دنیا میں ہے نا، بندہ دنیا میں ہے، دنیاوی حالات میں گرا ہوا ہے، لیکن اس کی محبت اللہ سے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سے وہ شدید محبت ہونی چاہیے اس کو، ہے نا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے کی طرف کتنا دوڑتا ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے سب کچھ دے دیا، میں تو اپنا رشتہ نبھا رہا ہوں۔ اللہ کا جو بندے سے رشتہ ہے الفت کا، یعنی محبت کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نبھا رہے ہیں، ہر حال میں نبھا رہے ہیں۔ یعنی ہم عبادتیں کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہے نا، روزہ رکھیں نہ رکھیں، چاہے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اللہ تو اپنے رشتہ الفت نبھا رہے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔
ہے نا. اب اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کس طریقے سے چاہتا ہے. ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، یعنی ساری کائنات کا نظام چلایا اللہ نے ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں خوبصورت سا جسم دیا، شکل دی، اور پھر ہمارے لیے 2 باڈی گارڈ دیے، یعنی 2 فرشتے کرامن کاتبین. یعنی جب سے دنیا میں ہم آئے ہیں تب سے لے کر موت تک وہ ہمارے اعمال کو لکھتے جائیں گے، ہے نا. یعنی فرشتوں کو بھی اللہ نے غلامی پر کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت ہے یہ، ہے نا. کتنی بڑی بات ہے نا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی غلامی پر کھڑا کر دیا. اور پھر کیا ہے، اور محبت یہیں پر نہیں ختم ہوئی کہ اللہ نے جسم دے دیا، شکل دے دی، مال و دولت دے دیا، اچھی اولاد دے دی. نہیں، محبت یہیں تک نہیں ختم ہوئی تھی، اور زیادہ. بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہے نا. مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، اور پھر اللہ کا اور بڑا احسان کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں منایا. جبکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، اور 1,24,000 کم و بیش امتیں بھی آئیں، یعنی ہر نبی کی امت الگ الگ. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہمیں. وہ حبیب جو اللہ کا سب سے پیارا. تو ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دیں، ہے نا. اگر اللہ چاہتے تو بنی اسرائیل میں بھی ڈال سکتے تھے، ہمیں قوم عاد میں بھی ڈال سکتے تھے، ہے نا. ہمیں قوم سمود میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے. جیسے کیا ہے، ہم کوئی سبزی یا پھل دیکھ رہے ہیں، ہے نا، تو ہم اسے دیکھ کر لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں لیتے کہ بھئی 1 کلو 2 کلو یا 3 کلو آپ ڈال دیں بس فٹافٹ سے. نہیں، ایسے ہی نہیں ڈالتے. جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہے وہی لیتے ہیں. تو اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ کی پوری روح موجود تھی عالم ارواح میں. اللہ کو جو پسند آئی اسے علیحدہ کیا، یعنی الگ کیا، اور اس کو اس امت میں لائے، امت محمدیہ میں شامل کیا. تو اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. تو ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں کہ اللہ کے کتنے سارے احسانات ہیں. تو یہ تمام احسانات یہ اللہ کی محبت ہے. تو ہم اللہ کی محبت میں کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہے نا. کیا ہم نے بھی اللہ کو اپنی محبت دکھائی کہ اللہ ہمیں بھی تجھ سے محبت ہے. ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے غلام بنا دیا، ہماری غلامی پر کھڑا کیا. اور پھر اللہ نے انسان بنایا. انسان کس لیے بنایا؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرے بس. جیسے جب اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی کس طریقے سے بندے کے ہر چیز کو غلام بنا دیتے ہیں، بندے کے سامنے ہر چیز کو غلام بنا دیتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رب کے ہوئے تو ایک دفعہ زمین تھر تھرانے لگی، تو انہوں نے کوڑا مارا زور سے اور کہا کہ رک جا، کیوں ہلتی ہے، کون سا ظلم ہوا ہے، کیا ناانصافی ہوئی ہے تجھ پر جو تو کانپنے لگی. تو وہ جو تھر تھراتی زمین تھی نا، وہ کوڑا مارنے سے رک گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے ہو چکے تھے، اللہ سے تعلق قائم ہو چکا تھا. تو سب کچھ اللہ نے بندے کے نام کر دیا. یعنی سب کچھ ہے، رب نہیں تو زندگی کیا ہے، بے سکون، کچھ نہیں ہے زندگی میں. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے گناہ کر، جتنے گناہ بھی ہو تو کر لے، لیکن میری محبت سے مایوس نہ ہونا، میں تیرا ہمیشہ انتظار کرتا ہوں. یعنی اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے. الحمدللہ. چلیے ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.